سوال پیدا ہوتا ہے میرے امام، یزیدیوں کو دشمنی آپ سے تھی تو 10 محرم کو سب سے پہلے کربلا کے میدان میں آپ چلے جاتے، سب سے پہلے چلے جاتے اور آپ کی شہادت ہو جاتی تو علی اکبر بچ جاتے، علی اصغر بچ جاتے، اولو محمد بچ جاتے، قاسم بچ جاتے، علم بردار بچ جاتے، حر بن ریاحی بچ جاتے، مسلم بن اوسجہ بچ جاتے، عبداللہ کلبی بچ جاتے، حبیب ابن مظاہر بچ جاتے، زہیر ابن قلقین بچ جاتے۔ اے حسین، آپ پہلے کیوں نہیں گئے، آخر میں کیوں گئے؟ تو میرے آقا حسین نے کہا نادان تمہیں پتہ نہیں ہے، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں۔ سبحان اللہ، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں۔ کربلا کے میدان میں تاریخ آپ پڑھیں گے تو ہر موقع پر میرے امام نے یزیدیوں کو خطبہ دیا۔ پہلے میرے امام نے یزیدیوں کو الرٹ کی، یزیدیوں تلوار نکال چکے ہو، ہوش میں رہو، تم کس کی طرف تلوار لے کر بڑھ رہے ہو، کس کی جانب تلوار لے کر کے بڑھ رہے ہو؟ اس وقت پوری روئے زمین پر رسول اللہ کی بیٹی کا کوئی دوسرا بیٹا موجود نہیں ہے۔ میں حسین ابن علی ہوں، وہ حسین ہوں جو نانا کے کندھے پہ مچل کر کے پرورش پایا ہے، وہ حسین میں ہوں جن کو مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہو کر پرورش پایا ہے۔ اے یزیدیوں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا حسن و حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزیدیوں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین سے جنت کی خوشبو مجھے آتی ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جسے میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جسے نبی نے سینے سے لگا کر کے رب کی بارگاہ میں محبت کی دعائیں دی ہے۔ اے یزیدیوں، تلوار آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لو کس کی طرف تلوار لے کر کے جا رہے ہو۔ اگر تیری تلوار خون کی پیاسی ہے تو حسین تک بعد میں بڑھنا، پہلے میں تو چاہتے ہو تو عوام انصار کو بھیج رہا ہوں، ان کی گردن کو کاٹ کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھا لو، لیکن حسین تک پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، حسین تک پڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ارے یاد رکھنا، اگر تم ان لوگوں کو قتل کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ حسین تمہیں معافی دلوا دے، تمہاری معافی ہو جائے، تمہاری بخشش ہو جائے، لیکن اے لوگوں، علی اکبر کا قاتل مومن ہوگا، علی اصغر کا قاتل مومن ہوگا، اور وہ محمد کا قاتل مومن ہوگا، علم بردار کا قاتل مومن ہوگا، لیکن جو حسین پر تلوار اٹھائے گا وہ قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل اسلام ہوگا، اور جو اسلام کا قاتل ہوگا نہ اسے دنیا میں نجات ملے گی نہ آخرت میں نجات۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ محرم کی تاریخ ہے، نہر فرات پر پہرا ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، بظاہر 3 دن تک پانی نہیں ملا، بظاہر 3 دن سے ایک دانہ بھی اپنی زبان پر نہیں لیا ہے۔ 6 ماہ کا علی اصغر بھی اپنی زبان کو حلق کے سوکھ جانے کی وجہ سے باہر نکال چکا ہے، علی اصغر کے حلق سوکھ چکے ہیں، سیدہ سکینہ کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، سیدہ زینب کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزیدی آواز دے رہے ہیں حسین آؤ ہاتھ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی میدان میں یزیدیوں کی طرف سے حر بن ریاحی کو آقا حسین کی تقریر پسند آ گئی اور یزیدیوں کے سب کو چیرتے ہوئے
حسین کے قدموں میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے حسین ہماری غلطی کی وجہ سے آپ کو کربلا کے میدان میں آنا پڑا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ باتوں بات میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ آپ سے بات کر کے معاملات کو حل کر لیں گے, مگر اے حسین میں نہیں جانتا تھا کہ یہ یزیدی آپ کے اوپر تلواریں اٹھا لیں گے. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ یزیدی آپ کے اوپر تینوں تلوار چلائیں گے. اے حسین آپ کی تقریر کا اثر میرے دل میں ایسا ہوا کہ اب مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے, مجھے تو جنت چاہیے. اے حسین کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ تو آقا حسین نے کہا اے حر اگر تم جنت چاہتے ہو تو آؤ میرے قدموں میں آ جاؤ. اگر تم جنت چاہتے ہو تو آؤ میرے دامن میں آ جاؤ. اے حر کل مدینے میں میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو جنت کی بشارت دیا تھا, آج کربلا میں حسین تجھے جنت کی بشارت دے. سبحان اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عظمت امام حسین زندہ باد. مقام حسین زندہ باد. نعرہ حیدری. یا علی. 10 محرم کو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کے لیے جو یزیدیوں سے لڑا وہ حضرت حر بن ریاحی ہے. سبحان اللہ. دشمنوں سے لڑ کر شہید ہو گئے. حبیب ابن مظاہر میدان میں جا رہے ہیں, دشمنوں سے لڑ کر شہادت کا جام پی رہے ہیں. مسلم بن موسجہ جا رہے ہیں, لڑ کر کے دشمنوں سے لڑ کر کے شہادت کا جام پی رہے ہیں. سعید ابن قیم جا رہے ہیں, دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, شہادت کا جام پی رہے ہیں. عبید اللہ کلبی جا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اور شہادت کا جام پی رہے ہیں. جب عوام و انصار شہید ہو گئے, حضرت علی اکبر میرے امام کے پاس آتے ہیں, کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے دو کہ میں بھی میدان میں چلا جاؤں. میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تیرا چہرہ میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے. جب مصطفیٰ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو اے بیٹا علی اکبر میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے نانا کا جلوہ نظر آتا ہے. اے بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تیری پرورش تیری پھوپھی زینب نے کی ہے, تجھے بالا زینب نے ہے, جاؤ جا کر زینب سے اجازت لے لو. جیسے کہ حضرت علی اکبر اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں, کہا پھوپھی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو. سیدہ زینب کہتی ہے اے بیٹا علی اکبر تمہیں بچانے کے لیے میں نے اول محمد کو تیار کر کے رکھا ہے, اپنے لالوں کو تیار کر کے رکھا ہے. کیا اول محمد میدان میں جائیں گے, مگر اے بیٹا میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی. آقا حضرت علی اکبر پھوپھی کے قدم کو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں پھوپھی جان اگر آج میں میدان میں نہیں گیا تو کل میدان محشر میں نانا جان سوال کریں گے تو نانا کو کون سا چہرہ دکھائیں گے, نانا جان کو کیا جواب دیں گے. پھوپھی اجازت دے دو. روتے ہوئے سیدہ زینب نے اجازت دی ہے. حضرت علی اکبر آئے اور حسین پاک سے اجازت لے کر میدان میں گئے ہیں. دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے, مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیتے ہیں. حضرت قاسم میدان میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت اول محمد میدان میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عباس علمبردار سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے مشکیزہ لے کر کے گئے تھے, پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا, مشکیزے کو بھی پانی سے بھر لیا تھا, مگر ظالموں نے دیکھا اگر ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں چلا جائے گا تو پھر یہ 22,000 یزیدی کیا ہے, اگر 50 لاکھ یزیدی بھی اگر آ جائے تو حسین پر مقابلہ نہیں کر سکتے, حسین کی تلواروں کا سامنا نہیں کر سکتے. یزیدیوں نے پانی کو خیمے میں پہنچنے سے پہلے یزیدیوں نے حضرت عباس علمبردار کا بازو شہید کر دیا. عباس شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. کہ خوابوں میں آتا ہے زینب کہتی ہے بھیا حسین علی اصغر بچا ہوا ہے. سبحان اللہ. بھیا حسین علی اصغر کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے, لے جائیے ہمارے لال کو, ہو سکتا
پڑتا ہے ظالم 6 ماہ کے علی اصغر پر رحم کھا جائے. میرے آقا حسین نے اتمام حجت کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا. 6 مہینے کا ہے, لے کر کے کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. علی اصغر رو رہے ہیں. جب تک حسین نے اپنی گود میں نہیں لیا تھا اس وقت تک علی اصغر رو رہے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت تک علی اصغر رو رہے تھے. اور جیسے ہی آقا حسین کی گود میں آ گئے خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. چپ ہو گئے. میں نے کہا علی اصغر خاموش کیوں ہو گئے؟ کہا رونا تو بہانہ تھا. سبحان اللہ. حقیقت میں تو کربلا کے میدان میں ہمیں بھی جانا تھا. سبحان اللہ. اب میں جانتا تھا کہ میں خود سے تو جا نہیں سکتا, پیروں سے چل کر کے میدان میں پہنچ نہیں سکتا. مجھے بابا کے سہارے کی ضرورت ہے, اس لیے میں رو رہا تھا تاکہ پوری زینب مجھے اٹھا کر بابا کے گود میں دے دے اور بابا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کر کربلا کے میدان میں چلے جائیں. حضرات تھوڑا سا یہاں ذہن کو قریب کیجیے گا. 2 محرم کی تاریخ کو میرے آقا حسین مکہ سے چل کر کے کربلا پہنچ گئے. 2 محرم الحرام کی تاریخ میں آقا حسین کربلا پہنچ کر کے خیمہ لگا دیا. 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم تک پانی تو چالو رہا, لیکن 7 محرم کو یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا. 10 محرم الحرام کو تمام اہل بیت اطہار کے شہزادوں کی شہادت ہو گئی. لیکن تاریخ میں کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ 2 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک کربلا کے میدان میں علی اصغر کو زمین پر لیٹ کر روتا ہوا دیکھا گیا. زمین پر لیٹ کر روتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں علی اصغر کو کربلا کی زمین سے دور رکھا گیا. کربلا کی زمین سے علی اصغر کے جسم کو ٹچ نہیں ہونے دیا گیا. کربلا کی زمین سے حضرت علی اصغر کو اوپر رکھا گیا. آخر بات کیا ہے؟ علی اصغر کو کربلا کی زمین سے بچایا کیوں جا رہا تھا؟ علی اصغر کو کربلا کی زمین سے دور کیوں رکھا جا رہا تھا؟ علی اصغر سیدہ زینب کی گود میں ہے, شہروانوں کی گود میں ہے, حضرت سکینہ کی گود میں ہے, ام رباب کی گود میں ہے, لیلا کی گود میں ہے. تمام گودوں سے ہوتے ہوئے اخیر میں آقا حسین کی گود میں آ گئے اور حسین کی گود ہی میں ہے کہ حضرت علی اصغر پہ ظالم نے تیر چلایا. علی اصغر کے حلق پر لگا, علی اصغر شہید ہو گئے. آخر علی اصغر کو کربلا کی زمین سے بچایا کیوں گیا؟ اس لیے کہ میرے آقا حسین دیکھ رہے تھے کہ کل جب میرے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی حلق جب سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا تھا اور پیاس کی شدت سے رو رہے تھے تو میرے دادا اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی رگڑ دی تھی تو پہاڑ کے پتھر کے کلیجے سے آب زمزم جاری ہو گیا تھا. اگر کربلا میں علی اصغر کو لٹا دیا جائے گا تو کہیں دوسرا زمزم کربلا میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمزم کربلا میں نمودار نہ ہو جائے. اس لیے میرے آقا حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین سے بچائے رکھا. جیسے ہی تاریخ میں ہم کہتے ہیں کہ علی اصغر شہادت کے لیے رو رہے تھے تو کچھ ظالم پیجامہ اٹھا کر کے کہتے ہیں اے مولانا ہوش میں بات کرو, وہ 6 مہینے کا علی اصغر, انہیں کیا علم کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ شہادت کس منزل کا نام ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ شہادت کس مرتبے کا نام ہے؟ آپ اپنی تقریر میں عباسی کے لیے کہتے ہو کہ علی اصغر شہادت کے لیے رو رہے تھے, صاحب کیوں نہیں کہتے کہ پانی کے لیے رو رہے تھے؟ تو بغداد کی زمین سے میرے غوث اعظم نے تماچا رسید کر دیا کہ نادان میں علی اصغر کا بیٹا ہوں عبد القادر, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوئی ماں کے دودھ سے اپنے لب کو نہیں لگایا, دودھ نہیں پیا تو عبد القادر نے کہا نادان
سبحان